السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب اسپرچل ڈیموکریسی کی بات ہونے لگی تھی اور بڑی گرما گرم. دیکھو علی, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو یہ کریڈینشل اور کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ لٹرلی ایک اللہ کا ولی پارلیمنٹ کا انتخاب لڑ سکتا ہے. بالکل. اور اگر آپ اس کانسیپٹ کو صرف امپلیمنٹ کر دو, الیکشن کمیشن کا صرف یہ ریسپانسبلٹی ہو کہ یہ دیکھے کہ اس شخص کی زندگی حرام اور حلال کی تمیز کتنی کرتی ہے, یہ متقی کتنا ہے, شریعت پہ کتنا چلتا ہے, اس کا ذہن, اس کے فکر, اس کا سوچ اللہ اس کے رسول سے کتنا محبت کرتا ہے, کتنا بغاوت کرتا ہے, اور پاکستان سے کتنی محبت, اور پاکستان سے اس کا کتنا روحانی تعلق ہے. یہ بات جو آپ بڑی زبردست کر رہے ہیں, میں اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ یوسف صاحب نے بات کی کہ یہ صرف پارلیمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں فوج, پولیس, جسٹس سسٹم یا اور کوئی بھی کسی بھی ادارے کا کوئی بھی سربراہ جو ہے اس کو اس کرائٹیریا پہ اترنا ضروری ہے. دیکھو بات چونکہ ابھی ہم الیکشن کی کر رہے ہیں نا, ڈیموکریسی اور الیکشن اور جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کی, پہلی بات تو یہ کہ یہ سیاسی نظام, یہ پولیٹیکل پارٹی بیس سسٹم تو خرافات ہے, جس کے اس وقت اس ملک میں دیکھو 3 صوبوں میں حکومتیں ایتھنک ہیں, نسلی بنیادوں پر بنی ہوئی ہیں. کہیں پشتون سب نیشنلسٹ ہیں, کہیں بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں, کہیں پہ قوم کو اردو اور دوسری زبانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا جا رہا ہے. یہ سیاسی جماعتیں تو لسانیت, صوبائیت اور ہر ایک اپنا جھنڈا, اپنا امیر ہے, کوئی پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا ہے پریکٹیکلی. بالکل. ہم کو اس ملک کی پارلیمنٹ میں, اس ملک کی جس کو آپ پارلیمنٹ کو آپ اب شورا کا نام اگر دے دیں, پارلیمنٹ از اے شورا, جو ایڈوائزری رول ہے جس کا, ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر اللہ کے ولی بیٹھے ہوں, درویش بیٹھے ہوں, اعلیٰ ترین لوگ بیٹھے ہوں, کسی گاؤں, کسی محلے, کسی علاقے میں اگر کوئی مسجد کا امام ہے اور وہ نیک اور متقی آدمی ہے, تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے, نہ کہ اس علاقے کا فیوڈل لارڈ جس کے پاس 50,000 ایکڑ زمین ہے اور جو لوگوں کو اٹھا کے اغوا بھی کرتا ہے, غلام بھی بناتا ہے, پرائیویٹ جیلیں بھی رکھتا ہے, اور اپنی زمینوں پہ رہنے کی ان سے فیس لیتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو, اور صرف اس لیے کہ اس فیوڈل لارڈ کے پاس پیسے بھی ہیں, طاقت بھی ہے, وہ انگریزوں کی نوکری خدمت کر کے اس نے وہ زمینیں اور علاقے قبضہ کیے تھے اور آج تک اپنے علاقے میں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اس کا آبائی موروثی حق ہے, وہ ہوتا ہے اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, وہی سارے پارلیمنٹ سے پہنچتے ہیں. پچھلے 100 سال سے وہ انگریزوں کی پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے آج تک وہ یہی کام کر رہے ہیں. نو سوری, دس ول ناٹ ہیپن ان اے اسپرچل ڈیموکریسی وین یو ول ہیو دا فائنسٹ پیپل ان پارلیمنٹ. اب ان لوگوں کو اختیار دیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور آئین کو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں, کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, کس طرح پاکستان کے لاز بناتے ہیں. ہم اپنے فائنسٹ لوگوں کو اوپر بھیجنا چاہتے ہیں. کس طرح بھیجیں گے وہ اور بات ہے, لیکن جو لوگ بھیجیں گے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کو الیکٹ کریں یا سلیکٹ کریں. دے شوڈ فالو دس کرائٹیریا, دے شوڈ بی ولی اللہ. ولی اللہ کے ولی نہیں ملتے ہیں تم کو تو متقین تلاش کرو. کیا 16 کروڑ کے ملک میں 200 متقین نہیں ملیں گے ان کو؟ بالکل. لیکن کیا وجہ ہے؟ the worst of وہ لوگ کبھی اوپر آ نہیں سکتے نا, اس سسٹم میں نہیں آ سکتے. پریزنٹ سسٹم کے اندر وہ لوگ اوپر آ ہی نہیں سکتے. دیکھیے ایران نے اپنے خاصے مسئلے ریزالو کر لیے ہیں. ایران میں کھلا الیکشن ہوتا ہے, وہاں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, وہاں پریزیڈنشیل الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ پورے ملک سے ہر ایک کو کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے اپلیکیشن بھیج دے. ان کی جو الیکشن کمیشن ہے, ان کی جو گارڈین کاؤنسل ہے, اس تک اپلیکیشنز آ جاتی ہیں, کئی ہزار لوگ اپلائی کرتے ہوں گے, اس میں سے وہ سلیکٹ کر کے فائنسٹ آف دا فائنسٹ 6 7 8 آدمی 10 آدمی الگ کر لیتے ہیں اور پھر پوری قوم سے کہتے ہیں اب الیکٹ کر کے ان میں سے کسی ایک کو بنا لو, جس کو بناؤ گے وہ اچھا ہوگا. واٹ دے ہیو ڈن از کہ انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے, سسٹم اپنا بنا لیا. اب دنیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ایران میں کھلا الیکشن ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اس ڈیموکریسی کو کنٹرول کر کے اپنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے خاصا اسپرچل کر لیا اپنے لیے, اپنی انوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے. تو ود ان دیئر الیکشن پروسیس 6 آدمیوں میں سے آپ جس کو بھی ووٹ دیں, لہٰذا اب چونکہ وہ 6 ہی آدمی آ سکتے ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے اپروو کیا ہوا ہے, لہٰذا باہر کے ملک فنڈنگ نہیں کر سکتے, الیکشن انجینئر نہیں کر سکتے. کوشش کی اب کی دفعہ CIA نے, بالکل مینج نہیں کر سکے. $1 بلین جو تھا مختص کیا گیا تھا اس ڈی اسٹیبلائزیشن, مینج اس لیے نہیں کر سکے. وہ ڈی اسٹیبلائزیشن انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان 6 آدمیوں میں سے یا جو آدمی بھی الیکشن لڑ رہے تھے وہ سارے وہ تھے کہ جو ایران کی پارلیمنٹ یا ان کے صدر خامنئی صاحب نے اپروو کیے, اسپرچل لیڈر خامنئی نے اپروو کیے ہوئے تھے. تو اس کے نتیجے میں کوئی 7واں آ ہی نہیں سکتا. نو کرپٹ پرسن کین بیکم دا لیڈر. ہاؤ کم یہ جو اس دفعہ اٹھائے گئے فلانے پریزیڈنٹ کی کیا نام تھا, حسین, اس نے ظاہری طور پہ زائنسٹ کا ساتھ دیا ہے بیکاز ہی واز اے پارٹ آف اے سرٹن ایجنڈا. اسی ان کی امریکن میڈیا کے, ان کی منی, ان کے پاور سسٹم, ایرانین سوسائٹی کے اندر بھی تو بڑے ڈفرنس ہیں. وہاں پہ بڑے اختلافات ہیں. کرد ایک طرف ہیں, ان کے یہاں بھی مارکسسٹ ایلیمنٹس ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے جو پہلے بڑا اسٹرانگ تھا. پرو شاہ ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ ہے. ود ان دا کلرجی دیر آر ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس آلسو. سنی ایلیمنٹ الگ ہے وہاں پر, وہ آلریڈی سٹارٹ کر دیا انہوں نے. ایلیمنٹس کو ایکسپلائٹ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب 1979 سے ایرانین ریولوشن آئی ہے, اسٹل دے آر مینیجنگ دا سسٹم. ایرانیز نے ابھی تک امریکن ایمبیسی تک نہیں بننے دیے تہران میں.
یعنی امریکنز ڈونٹ ہیو این ایمبیسی ان تہران, اور ہماری ایمبیسی کا حال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی یہاں پہ اسلام آباد میں بن رہی ہے. دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو لرن فرام ایرانیز. ایرانیوں نے اس معاملے میں بہت میچور رویہ رکھا ہے امریکنز کی طرف, جو آج کے وقت کے امپیریل شیطان بزرگ جنہیں وہ کہتے ہیں. بالکل. We're going to take a break, and once we come back, we're going to take another call.